نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عورت ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس ڈاکٹر کو جا کے کہتی ہے کہ دیکھیں آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ جو ہے نا بہت اچھا علاج کرتے ہیں، آپ جو ہے نا آپ کی تعلیم اچھی ہے، اچھی جگہ سے آپ پڑھے ہیں، آپ عقل مند ڈاکٹر ہیں آپ، تو اس لیے میں آپ کے پاس چلا آئی ہوں۔ مدعا میرا یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے نا شدید بیماری میں مبتلا ہے، اس کو ایک ایسی بیماری ہے وہ خود نہیں یہاں آ سکتا، وہ کسی کو بتانے کے لیے جو ہے نا تیار نہیں ہے، وہ اتنا جھجک محسوس کرتا ہے، ایسی بیماری ہے اس کو کہ وہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، تو آپ جو ہے نا میری اس گزارش کو قبول کریں اور اس کو چیک اپ کرنے پر آپ آمادہ ہوں۔ خیر ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ اس کو لے کے آئیں یہاں، تو اس کا رازداری کے ساتھ اس کا چیک اپ کریں گے، اس کے ساتھ مشورہ کریں گے، جو بھی اس کی بیماری اس کا علاج معالجہ ہم کریں گے۔ لیں جی، عورت کہتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ایسا کریں کہ ایک ڈرائیور اپنا دے دیں مجھے گاڑی کا، ایمبولینس کا، تو اس کو میرے ساتھ بھیج دیں اور اس کو جو ہے نا اپنے شوہر کو میں ساتھ لے کر آؤں گی، اس کا جو بھی معائنہ کرنا ہوگا آپ کر لیں گے۔ خیر ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جاؤ اس کو۔ وہ ڈرائیور جو ہے نا ساتھ گیا ڈاکٹر کا، تو وہ عورت جو ہے نا ایک سنار کے پاس لے گئی، اس ڈرائیور کے ساتھ جو ہے نا گاڑی پہ بیٹھ کر جو بھی ایک سنار کے پاس چلی گئی۔ سنار کو جا کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کی بیوی ہوں، اور ڈاکٹر کی بیوی کہہ کر اس سنار سے کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کی بیوی ہوں اور یہ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور ہے، اس کے ساتھ میں آئی ہوں، تو مجھے 10 تولہ سونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کے نام پر۔ تو ڈاکٹر کے نام پر جو ہے نا وہ 10 تولہ سونا لے کر وہاں سے گاڑی میں بیٹھی، اور بیٹھنے سے پہلے اس نے جو سنار سے کہا کہ دیکھیں 10 تولے سونا ہے، ایک رقم کی چیز ہے، تو ایسے کرو کہ اپنا بندہ ایک جو ہے نا ایک ملازم میرے ساتھ بھیج دو سیکورٹی کے لیے۔ چلیں جی، وہ اس نے بھی بندہ ایک دے دیا سنار نے بھی۔ تو اب وہ جو ہے نا ڈرائیور، یہ بیوی اور نال سنار کا ملازم، یہ تینوں جو ہے نا گئے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر جو سنار نے ملازم بھیجا تھا نا ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کہتی ہے جی یہ جو میرا شوہر ہے، ٹھیک ہے، اس کا علاج کریں، ٹھیک ہے، تو میں جناب وہ بینک سے جو پیسے جو نا نکلوا کے جا علاج کے لیے میں لے آتی ہوں جو اتنی دیر سے۔ تو اس ملازم کو ڈاکٹر کے پاس بٹھا کر وہ عورت چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اب ملازم ہکا بکا کہ مجھے وہ ڈاکٹر کہی جائے آپ کو کیا بیماری ہے، کیا آپ کا علاج کریں گے، ہم کیا آپ نہیں بتانا چاہتے تھے، اس کی جانے بلا، اس کو کیا پتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ عورت جناب ڈاکٹر کے نام پر 10 تولے سونا بھی لے گئی، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر کا بھی ٹھیک طریقے سے علاج کر گئی، ٹھیک ہے، تو وہ عورت وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں جرائم جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ریزن کیا ہے مکمل؟ ایسے لوگ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی بچپن کے ساتھ کسی ایسے ماحول میں پرورش ہوئی ہوتی ہے کہ جہاں ان کے والدین لڑنے والے ہوتے ہیں، یا ان کا گلی محلے کا ماحول ایسا ہوتا ہے، وہاں لڑنے جھگڑنے والے جناب لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، اڈوں میں بیٹھ کر، جوؤں کے اڈے میں بیٹھ کر، جناب چائے والی دکانوں پر، حماموں میں بیٹھ کر، دیگر جو ایسی جو مشہور جگہ ہوتی ہیں جہاں عوام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اچھی بری صحبتوں میں لگ کے جناب وہ جو ہوتے ہیں سب اچھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے کو اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اس عورت کو بھی کسی برے بندے کی یا بری عورت کی صحبت ملی ہوگی،
ٹھیک ہے، دیکھیں وہ عورت اکیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے، اس نے ایک پوری پلاننگ کی ہے کہ کیسے وعدت کرنی ہے، کیسے جا کے بات کرنی ہے، کیسے ملنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری پلاننگ کے ذریعے یہ کام ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی صحبت کو اچھا کرنا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں شریروں کے شر اور نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔